جہاں راہداری سے گزرتے جو ہی حویلی میں داخل ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی محل میں آگے ہوں۔ گاؤں میں ہونے کے باوجود جدید طرز کی بنی یہ حویلی سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب تھی۔ سفید سنگ مرمر سے بنی یہ حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ اس حویلی کے مکینوں کی بات کریں تو یہاں دو خاندان آباد ہیں، خاقان سائیں اور فرقان سائیں۔ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بے حد محبت ہے۔ خاقان سائیں کی شادی ان کی چچازاد نعیمہ بیگم سے ہوئی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی زرشِ خان اور بیٹے ارتضیٰ خان سے نوازا۔ ارتضیٰ نرم گو طبیعت کا مالک تھا، لیکن اپنے باپ کی سیاستوں میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ محض اپنی ماں اور بہن کے لیے جیتا تھا جو اس کی زندگی تھے۔ دوسرے فرقان سائیں، جن کی اہلیہ نرمین بیگم ذرا سخت مزاج کی خاتون تھیں، جس کے ہاں شادی کے 3 سال بعد ان کے گھر میں رب کی رحمت آئی، جس کا نام زرشے کے نام پر یشفا رکھا گیا۔ حویلی میں عورتوں کے لیے ایک الگ مقام تھا۔ خاقان جیسے حاکم طبیعت کے مالک ذرا کم ہی گھر کے خواتین کی سنتے تھے۔ پورے گاؤں میں ان کی جلالی طبیعت کا بول بالا تھا۔ ارتضیٰ باپ کے لاکھ کہنے کے باوجود اپنا بزنس سٹارٹ کر چکا تھا، جس میں 2 سالوں کے مختصر عرصے میں وہ اپنا ایک نام بنا چکا تھا۔ ارتضیٰ شہر ہی رہائش پذیر تھا، لیکن ماں کی طبیعت خرابی کے باعث کافی دنوں سے گاؤں میں ہی قیام پذیر تھا۔ اس کے علاوہ بھی تھی کہ سنہری آنکھیں جو ارتضیٰ خاقان کا چین و قرار لوٹ گئی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس طرح صفائیاں دینے پر میں آپ کی بات پر یقین کر لوں گی؟ کبھی نہیں شانوال خان، آپ نے ناانصافی کی ہے میرے ساتھ۔ شانوال خان، میرے ساتھ کسی غیر مرد کا نام جوڑتے ہوئے آپ کو ذرا حیا نہ آئی؟ بہت چرچے سنے تھے میں نے حویلی کے مردوں کی غیرت کی، لیکن آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے ہنسی آتی ہے اپنی سوچ پر۔ اگر آج میری جگہ آپ کی اپنی بہن ہوتی تو کیا آپ اس کے ساتھ یہی سلوک ہونے دیتے؟ بتائیے مجھے شانوال خان۔ مانا کہ میں غنی ہو کر آئی ہوں شانوال خان، لیکن غنی ہو کر آنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں انسان نہیں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ارتضیٰ ابھی ڈیرے سے واپس آیا تھا کہ ضمیروں کے کچھ معاملات دیکھنے میں اسے کافی وقت لگ چکا تھا۔ تب ہی اس نے ماں جی سے کھانا کمرے میں بھیجنے کا کہا تھا۔ وہ روم میں آ کر فریش ہوا، تبھی دروازے کی دستک پر اس نے آنے والے کو اجازت دی، پر سامنے یشفا کو دیکھ کر اسے بے پائیاں خوشی نے گھیر لیا۔ ارتضیٰ نے اسے دیکھا جو گلابی سوٹ میں کھلتا ہوا گلاب ہی لگ رہی تھی۔ ارتضیٰ کے قدم بے خودی میں اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اپنے جانب اٹھتے ارتضیٰ کے بھاری قدموں کی دمک سے یشفا کا نازک سراپا سہم سا گیا۔ وہ اپنے اور ارتضیٰ کے رشتے میں موجود مضبوطی سے ناواقف تھی۔ اب اگر ایک بھی قدم آپ نے میری جانب بڑھایا تو میں آپ کو اسی وقت چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یشفا دروازے سے لگی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ارتضیٰ کے روم میں رات کے اس پہر آ کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس شخص کی سائیکی سے وہ بخوبی واقف تھی، لیکن اپنے ننھے سے دل کو کیسے سنبھالتی؟ وہ تو کسی قیمت پر یہاں آنا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی ماں کے حکم پر اسے سر جھکانا پڑا۔ یشفا اس کی اس جنونیت سے گھبراتی تھی جو ہر روز اس کے سامنے آنے پر دکھتا تھا۔ اس کی یہ سائیڈ حویلی کے کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی، وہ نرم گو سا ارتضیٰ خاقان یشفا کے لیے کسی ناگہانی آفت سے کم نہیں ثابت ہوتا تھا۔ جب بھی اس کا سامنا ارتضیٰ سے ہوتا تھا، ارتضیٰ اپنی بے باک جسارتوں سے اس کی سانسیں تک روک دیتا تھا۔ اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ ننھی سی جان یہ ستم برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی سرگوشیاں ہر لمحے اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ جو سوچتی تھی کہ ارتضیٰ سے پیچھا چھڑا لے گی، اب اپنا ارادہ ملیا میٹ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ارتضیٰ کا نکاح یشفا سے اس کی خواہش پر ہی کیا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یشفا ابھی بھی معصوم ہے، اس لیے وہ کسی بھی طرح کا بوجھ اس کے ننھے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ارتضیٰ خاقان کے لیے یہی بات کافی تھی کہ یشفا اس کے نکاح میں تھی، اس کے نام سے منسوب تھی، اس سے
زیادہ بلا ارتضیٰ خاقان کو کیا چاہیے تھا؟ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر ارتضیٰ دل سے مسکراتا تھا۔ اسے اپنی زندگی میں یہ لڑکی جینے کی ایک نئی نوید بن کر چھانے والا سرور لگتی تھی۔